دین کی بنیادیں یاد رکھیں، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اسلام ایک دین ہے اور وہ چند بنیادوں پر ٹکا ہوا ہے۔ اس بنیاد میں سے سب سے اہم بنیاد عقیدہ توحید ہے، مطلب لا الہ الا اللہ کہنا، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ اور ہر شخص جو بنیادی باتیں بھی اسلام کے تعلق سے جانتا ہے اس بات کی گواہی دے سکتا ہے کہ عقیدہ توحید کی کتنی زیادہ اسلام میں اہمیت ہے۔ یاد رکھیے اسلام ہے کہ عقیدہ توحید یہ دین کی اساس ہے، یہ دین کی بنیاد ہے۔ اب اگر کوئی چیز کے تعلق سے یہ کہا جائے کہ وہ کسی چیز پر ڈپینڈ ہے، کسی چیز پر ٹکی ہوئی ہے، جیسے کہ چھت جو ہے وہ کالمز پہ ٹکا ہوا ہے، تو اگر کالمز نہ ہو تو اس چھت کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح دین کی بھی کچھ بنیادیں ہیں، کچھ اساس ہے، کچھ بیس ہے۔ یاد رکھیے اگر وہ بیس ہٹ جائے تو آٹومیٹیکلی وہ انسان نام نہاد مسلمان تو ہو سکتا ہے۔ نام نہاد سے مراد جو ہے فار دا سیک، نیم سیک جس کو کہتے ہیں، نام کے اعتبار سے تو مسلمان ہو جائیں گا، لیکن حقیقت میں وہ مسلمان کہنے کے لائق نہیں ہوں گا، اور اس کی قانونی حیثیت تو مسلمان کی ہوں گی، اس کی شرعی حیثیت لیکن مسلمان کی نہیں ہوں گی۔ تو عقیدہ توحید یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے یہ بیس ہے، یہ فاؤنڈیشن ہے۔ تو آئیے چند باتیں آج ہم دیکھیں گے جو عقیدہ توحید کی نفی کر دیتی ہے اور عموماً جو پائی جاتی ہے، اور یہ دین کی اساس اور بنیاد جو ہے اس سے ہل جاتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اللہ رب العزت نے جو دین ہمیں عطا فرمایا یہ ایک فطری دین ہے۔ یہ ایک ایسا فطری دین ہے اور ایک ایسا مجموعہ ہے جس کے اندر اعمال ہے، احکام ہے، ٹھیک ہے، مطلب ایک طرح کا یہ دین مجموعہ ہے تمام وہ چیزوں کا جو انسان کرتا ہے، اور اتنا پریکٹیکل دین ہے کہ اس میں امپریکٹیکل یا امپریکٹیکلٹی بول کر کوئی چیز نہیں۔ مطلب اسلام ایک ایسا دین نہیں ہے جس کے اندر صرف نام کے لیے کوئی چیز ہو عملاً نہ کر پاتے ہو، ٹھیک، یا ایسی کوئی چیزیں نہیں ہیں جو قول تو عمل موجود نہ ہو، کہ کہا تو جا رہا یہ کرو لیکن کرنا ہی ناممکن ہو۔ تو اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں قول ہے، فعل ہے، اس چیز پر ہم عمل کر سکتے ہیں، اور ایک ایسا دین ہے جس کے اندر احکام ہیں، عقائد ہے، اور جو ہے اس کی ایسی تعلیمات ہے جو بالکل پریکٹیکل ہے، بالکل پریکٹیکل ہے۔ یاد رکھیں بہت سارے ادیان دنیا میں ہیں جن کی تعلیمات بہت زیادہ امپریکٹیکل ہے، کچھ تو اتنے امپریکٹیکل ہے کہ اس کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، کہ وہ کہتے ہیں یہ تو جو چلا آ رہا ہے تو چلا آ رہا ہے، نیا آدمی تو اس میں ایڈ بھی نہیں ہو سکتا ہے، اتنے امپریکٹیکل ہوتے ہیں۔ اسلام ویسا دین نہیں ہے، یہ ایک فطری دین ہے، یاد رکھیے۔ اور اس چیز کو بھی ہم ذہن میں رکھیں کہ اللہ اس دین کے علاوہ کوئی دوسرا دین ہم سے قبول نہیں کرنے والا ہے، یہ بات بھی یاد رکھ لیجیے۔ اسلام ایک فطری دین ہے، اس میں قول ہے، مطلب اس کے اندر جو احکام ہیں اور ہم اس کے مطابق عمل کر سکتے ہیں، یہ ایک مجموعہ ہے۔ دنیا کی زندگی کیسی گزاری جائے رہنمائی کرتا ہے، آخرت کی زندگی کو دنیا کی زندگی میں کیسے سنوارا جائے اس کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو گویا ایک پریکٹیکل دین ہے اور ایک آسان دین ہے، ایک فطری دین ہے جو انسانی فطرت کو اپیل کرتا ہے، اور یہ دین کے علاوہ اللہ تعالیٰ کوئی دوسرا دین قبول بھی نہیں کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85 کے اندر فرمایا اور کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اللہ کے پاس وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی دین لے کر آئیں گا اللہ تعالیٰ اس دین کو قبول نہیں کریں گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا جو اسلام سے ہٹ کر کچھ لے کے آئیں گا روز قیامت وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے الٹیمیٹ لوزر اور جو ہے لاس اور جو ہے جہنم میں جانے والا ہوں گا۔ کون؟ جو اسلام کے علاوہ کچھ لائیں گا۔ تو اسلام ایک فطری دین ہے، اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اور اسی دین کو اللہ صرف قبول کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر میں اور آپ کچھ لے کر جائیں گے، یا انسانیت میں سے آدم کی اولاد سے جو پیدا ہوئے اگر کچھ اس کے علاوہ لے جائیں گے تو وہ چیز کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گا، اور آخرت میں ایسا انسان جو اسلام سے ہٹ کر کچھ لے کر جائیں گا وہ جہنم میں چلا جائیں گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارہ کہتے الٹیمیٹ لاس، ایسا نقصان جس کی بھرپائی کبھی نہیں ہو سکتی، اور جہنم ویسا ہی نقصان ہے کہ اس کی کبھی بھرپائی نہیں ہو پائے گی۔ جب ایک آدمی اعمال جہنمی کر کے جائیں گا تو اس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی، اس کی معافی نہیں ہو سکتی، اس کا بدلہ فدیہ نہیں دیا جا سکتا، یاد رکھیں کچھ بھی دے دے وہ جہنم سے نہیں بچ سکتا اس روز۔ تو بہرحال اسلام ایک دین ہے، فطری دین ہے، اور ایک ایسا دین ہے جس کے علاوہ ہمارا رب کوئی دوسرا دین قبول کرتا بھی نہیں ہے۔ اب آگے آئیے، کلمہ توحید کی کیا فضیلت ہے، میں سمجھتا ہوں میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ عقیدہ توحید کی کیا فضیلت ہے، لا الہ الا اللہ کی کیا فضیلت ہے، میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ میرا ایک تفصیلی عنوان کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت بول کر آپ اس کو ضرور سنیے۔ بہرحال لیکن مختصر چونکہ عقیدہ توحید کی بات ہو رہی ہے اور وہ دین کی اساس اور بنیاد ہے، تو بہرحال عقیدہ توحید جو ہے، کلمہ توحید کی فضیلت کیا ہے؟
تو اللہ رب العزت نے جو ہے ایک کلام ایک کلمہ مسلمانوں کو ایسا دیا ہے، ایک کلام ایک کلمہ انسانوں کو میں کہوں گا ایسا دیا ہے، جس کلمے کو انسان اگر پڑھ لے، سچے دل سے پڑھ لے اور اس کلمے کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزار کر دنیا سے چلے جائے تو انشاءاللہ العزیز آخرت میں بغیر جہنم کا عذاب چکھے وہ جنت میں جائیں گا۔ اسلام نے ایک ایسا کلمہ مسلمانوں کو نہیں انسانیت کو دیا ہے کہ جس کلمے کو اگر سچے دل سے پڑھ لے، اس کے تقاضوں کو، اس کے کنڈیشنز کو، اس کے لوازمات کو پورا کر کے چلے جائے تو انشاءاللہ عزیز جہنم پر بغیر پیش کی جائے کہ جہنم مطلب آنکھ پر بغیر پیش کی جائے کہ جہنم کے عذاب سے بچ کر وہ سیدھے جنت میں جا سکتا ہے، اور وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ بڑی اہم بات ہے یاد رکھیے، وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، ایسا کلمہ کہ جس کو پڑھ لیا جائے سچے دل سے، صدق دل سے، اور اس کے تقاضے، اس کے کنڈیشنز، اس کے جو لوازمات ہیں پورے کر لیا تو کامیابی ہے یاد رکھیے۔ جیسے ایک چابی ہوتی ہے، کوئی کہے کہ اگر اس گھر کا قفل تالا کھولنا ہے، لاک تو یہ چابی ہے، تو کوئی بھی چابی منڈ نہیں ہوتی، اس میں کچھ نہ کچھ دانت ہوتے ہیں، دانت ہوتے ہیں نا چابی کے اندر، اس سے کھلتی ہے، یا ڈمپلس ہوتے ہیں، ایٹ لیسٹ گڑے ہوتے ہیں جس سے وہ کھلتا ہے، یا کچھ نہ کچھ کھانچے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ویسے ہی لا الہ الا اللہ ایک کلمہ ہے جانے کے لیے، تو اس سے کچھ کنڈیشنز اور تقاضے بھی ہیں۔ صرف ایسا نہیں کوئی بھی کہتے لا الہ الا اللہ جنت میں جائیں گا، نہیں، ایسا تو پھر بہت سارے لوگ کہتے ہیں، پکچروں میں کہتے ہیں، اسٹیجز پر کہتے ہیں، غیر مسلم کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، اس سے کچھ نہیں، اس کے سچے دل سے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے تقاضوں کو، اس کے کنڈیشنز کو جو اپلائی ہوتے ہیں اس کو جو پورا کر کے جائے انشاءاللہ العزیز وہ کہاں جائیں گا؟ جنت میں جائیں گا، عذاب سے بچ جائیں گا، نار سے، جہنم کی آنکھ سے بچ جائیں گا، ٹھیک ہے، اور وہ جنت میں داخل ہو جائیں گا، اور وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اور یہ ایسی عبادت ہے جس کو توحید کہتے ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ درخت توحید ہے، یہ ایک ایسی عبادت ہے جو عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے، یاد رکھیے۔ لا الہ الا اللہ معمولی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بتایا، حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہے کہ اگر ایک پلڑے میں تمام کائنات رکھ دی جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری پڑ جائے گا۔ یہ کلمے میں یہ طاقت ہے، یہ کلمہ یہ کچھ کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک شخص جو ایسے اعمال کر کے آیا ہوگا کہ جس کے 99 دفتر 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوں گے، اور ہر رجسٹر زمین سے لے کر آسمان حد نظر جہاں تک انسان دیکھ سکتا ہے وہاں تک جا رہا ہوگا، اور ایک نیکی کر کے آئیں گا، اللہ اس سے کہیں گا آج کے دن کوئی ناانصافی نہیں ہوں گی، اور ایک چٹھی، اور حدیث کو حدیث بطاخہ کہتے ہیں، چھوٹا سا ایک اعمال ہوگا جو نیکی والا ہوگا، 99 رجسٹرز جو ہے گناہ سے فل ہوں گے، سنفل ہوں گا، گناہ گار ہوں گا، ایک اتنا سا ایک بطاخہ چھوٹی سی نیکی جو ایک چٹھی پر آ جائیں گی، اللہ کہیں گا یہ نیکی رکھ لے، جب حساب کتاب کے ٹائم پہ آئیں گا، جب عمل تولے جائیں گے، اس کو لے کے آ جانا۔ وہ کہیں گا بندہ اللہ کیوں شرمندہ کر رہا وہاں بلا کر سب کے سامنے، 99 دفتر گناہ سے بھرے ہوئے ایک اتنا سا چھوٹا سا عمل، اللہ کہیں گا آج ناانصافی نہیں ہوگی، تو نے جو کیا دیکھ لیں گا تو آج۔ وہ جائیں گا، 99 رجسٹرز ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے، اور وہ بطاخہ وہ چھوٹا سا ایک اس میں رکھ دیا جائیں گا، اور وہ 99 جو ہے اس کے رجسٹروں پہ بھاری پڑ جائیں گا، اور اس میں لکھا ہوں گا اشہد ان لا الہ الا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ سچے دل سے اس نے دی ہوں گی، گناہ گار ہوں گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے عقیدہ توحید دین کی اساس اور بنیاد ہے، لیکن یہ حدیث بیان کرنے کا ہرگز مقصد نہیں کہ ہم لوگ گناہ کریں، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ پڑھا نا ہم نے، نہیں، اس شخص نے سچے دل سے پڑھا تھا لیکن گناہ ہو گئے انسان، لیکن یہ گناہ کی دعوت دینے والی حدیث نہیں، گناہ سے بچنے والی ہے کہ ہمیں لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس شخص نے صدق دل سے پڑھا تھا، لیکن بہرحال جو بھی وجوہات رہی گناہ کر کے آیا تھا اپنے رب کے سامنے، لیکن اللہ نے اس کو معاف کر دیا اس کے اس ایک عمل لا الہ الا اللہ پر۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے یاد رکھیے، تو اس کلمے کی بڑی فضیلت ہے، تو ہمیں قولاً بھی یہ کلمے کو کہنا ہے، اور فعل کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے بھی اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ تو یہ کلمہ بڑی اہم چیز ہے، اسے عقیدہ توحید کہتے ہیں۔